پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام میں، اور اس پروگرام کا نام ہے بچے اور قرآن۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ کو دینی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی روشنی میں ہم بہت ساری باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ راشد بھائی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں سٹوری بھی سناتے ہیں، پھر بچے راشد بھائی سے کچھ سوالات بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک کو بھی شامل کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن پاک کی جانب پڑھیں گے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ کن کو بھیجتا ہے؟ کچھ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، سونے کے پینس ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون جمعرات کے دن اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجتا ہے۔ پیارے بچوں، نیت کر لیجئے کہ اب روٹین میں ہم درود پاک کو شامل کریں گے۔ ہم نے درود پاک تو پڑھنا ہی ہے، روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام میں تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے؟ نہال بھائی، آج میں سورۃ القدر کی تلاوت کروں گا۔ پیارے بچے اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، زین بھائی سورہ قدر کی تلاوت کریں گے تو آپ نے ادب احترام سے اور غور سے سننا ہے۔ سورہ قدر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے، جو کہ قرآن پاک کا آخری پارہ ہے۔ آخری پارہ ہے نا؟ کتنے پارے ہیں قرآن پاک میں؟ 30 پارے ہیں قرآن پاک میں۔ جو سب سے آخری پارہ یعنی 30واں پارہ، پارہ نمبر 30، اس پہ سورہ قدر ہے۔ اور سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سورہ قدر کی کیا ہی برکت ہے کہ اس میں راشد بھائی شب قدر کا بھی ذکر ہے۔ پیارے پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ بھائی اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہم نے اپنے پروگرام بچے اور قرآن میں شامل کی، تو آئیے چلتے ہیں راشد بھائی کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ راشد بھائی، آج ہمارا ٹاپک ہے پانی کی اہمیت۔
تو آج ہم انشاءاللہ آپ سے سوالات کریں گے پانی کی اہمیت کے حوالے سے، اور پانی کے کتنے فائدے ہیں، کتنے بینیفٹس ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں پانی کے حوالے سے کیا ذکر کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی آج آپ ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ بالکل بتائیں گے۔ انشاءاللہ۔ لیکن سب سے پہلے آئیے شامل کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ جی راشد بھائی، آج کون سی سٹوری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا پانی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے۔ اب دیکھیے اگر لائٹ نہیں ہے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، اتنی بڑی پرابلم نہیں ہوتی لائٹ نہ ہونے سے۔ اچھا اسی طرح اگر آپ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر آپ کے پاس بہت بڑا گھر نہیں ہے، چھوٹا گھر ہو یا ایک خیمہ ہی ہو، اور تو آپ اس میں بھی گزارا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر پانی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کا زندہ رہنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پانی کی قدر اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں پانی ہو ہی نہ، پیاس بہت لگی ہو اور پانی آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ کو بہت قدر ہوتی ہے، بہت اہمیت ہوتی ہے، کاش تھوڑا سا پانی مل جائے، میری پیاس بجھ جائے۔ پیارے بچوں، امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے مفتی، آپ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے پانی پیا اور پانی پی کر کچھ پانی جو بچ گیا تھا وہ اس نے پانی پھینک دیا۔ اس پر امام اہل سنت نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تو پانی کی کثرت ہے، بہت زیادہ پانی ہے، پانی کی تنگی نہیں ہے۔ ایسی جگہ کہ جہاں پر پانی کی تنگی ہو اس وقت اس کی قدر کا احساس ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے سٹوری سنائی امام اہل سنت نے، وہی سٹوری آج میں آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایک خلیفہ تھے، ایک بہت بڑے بادشاہ تھے جس کا نام تھا ہارون الرشید بادشاہ۔ اچھا یہ بڑے نیک بادشاہ تھے، علماء کرام کا بڑا ادب احترام کرتے، علماء کرام کو اپنے پاس رکھتے اور ان سے دینی مسائل پوچھتے رہتے تھے اور ان سے پوچھ کر اپنے مسائل کو حل کیا کرتے۔ علماء کرام ان کو نصیحت بھی کرتے رہتے، موت کے بارے میں بھی بتاتے اور اس طرح ان کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا کیا کہ بہت سارے علماء کرام بھی موجود تھے، بادشاہ ہارون الرشید کو پیاس لگی۔ اچھا پیاس لگی، انہوں نے خادم سے پانی طلب کیا، خادم نے پانی پیش کر دیا۔ بادشاہ پانی پینے لگا تو ایک عالم صاحب نے کہا کہ امیر المؤمنین تھوڑا رک جائیے۔ بادشاہ رک گیا، کہا کوئی بات کرنا چاہتے ہوں گے؟ کہا جی فرمائیے۔ وہ عالم صاحب کہنے لگے بادشاہ سلامت، دیکھیے ابھی آپ ہیں اور پانی بھی آسانی کے ساتھ آپ کو مل گیا، لیکن اگر آپ ایسی جگہ ہوں، جنگل میں ہوں یا صحرا میں ہوں جہاں پر پانی آپ کے پاس نہ ہو، اب ایسی جگہ بہت شدت کی پیاس لگی ہو، بہت تیز آپ کو پیاس لگی ہو، آپ بے چین ہو گئے ہو پیاس کی وجہ سے، اور ایسے وقت میں اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ یہ ایک گلاس پانی ہے تو آپ اس کی کتنی قیمت دے کر وہ پانی لیں گے؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، اگر اپنی آدھی سلطنت یعنی آدھی بادشاہت جو ہے میں یہ دے کر اسے پانی لے کر پانی پیوں گا۔ تو اس نے کہا بس اب پانی پی لیں۔ بادشاہ نے پانی پی لیا۔ جب پانی پی لیا، اللہ پاک کا شکر ادا کیا، وہ عالم صاحب پھر کہنے لگے بادشاہ سلامت ایک بات اور کرنی ہے۔ فرمایا کیجئے۔ وہ کہنے لگے دیکھیے اب پانی آپ پی چکے ہیں، اب اگر پانی آپ کے جسم سے نہ نکلے، مطلب آپ کو پیشاب نہ آئے، تو اب اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے آپ کتنی قیمت دیں گے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اب تو پوری سلطنت اپنی دے دوں گا، پوری بادشاہت دے دوں گا تاکہ میرا علاج ہو اور یہ پانی میرے جسم سے نکل جائے، پیشاب مجھے آ جائے۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت دیکھ لیجئے اس سلطنت کی، اس حکومت کی قیمت کتنی ہے۔ پہلی مرتبہ آپ کو پیاس لگے، صرف ایک گلاس پانی پر، تھوڑا سا پانی پینے پر آپ آدھی سلطنت اپنی دے رہے ہیں، آدھی حکومت دے رہے ہیں، اور دوسری مرتبہ اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے آپ پوری سلطنت دے رہے ہیں۔ دیکھ لیجئے اس کی دنیا کی، اس آپ کی حکومت کی ویلیو کتنی ہے۔ اب جتنا چاہے تکبر کر لیں اور جتنا چاہے غرور کر لیں، جتنا چاہے اپنے آپ پر فخر کر لیں، اور چاہے تو اللہ پاک کا شکر ادا کر لیں۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ویسے بھی نیک بادشاہ تھے اور ایمان والے تھے اور علماء کرام کا بڑا ادب احترام کرتے، قرآن پڑھتے، بڑے اچھے بادشاہ تھے، تو انہوں نے اس سے نصیحت حاصل کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راشد بھائی بہت ہی انٹرسٹنگ آپ نے اسٹوری سنائی، اور اس سے پانی کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلا کہ پانی کی کیا اہمیت ہے۔ اور راشد بھائی ایسا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسی کسی جگہ پر ہو جہاں ریگستان ہو یا جنگل وغیرہ ہو، تو وہاں پر پانی اگر نہ ملے تو بہت زیادہ
جو ہے الجھن میں آ جاتا ہے بندہ, بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے, اور اس وقت بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ پیسے لے لو یا کچھ بھی لے لو لیکن مجھے پانی دے دو. بالکل بیٹا ایسا ہی ہے. کبھی دیکھیں آپ نے جیسے ٹرین میں اگر کبھی سفر کیا ہو اور آپ یا کبھی بس میں ہو تو وہاں پر کبھی آپ کو بہت پیاس لگتی ہے نا, پیاس محسوس ہوتی ہے آپ کو, اور پانی اگر نہیں ہے, ٹرین رکی نہ ہو اور چل رہی ہو اور پانی بھی آپ کے پاس نہ ہو, اور یا آپ ایسی جگہ پر آپ گاڑی رک جائے کہ جہاں پر پانی نہ ہو, اب کتنی زیادہ ایک تکلیف ہوتی ہے نا. بندہ چاہتا ہے یار کچھ بھی ہو جائے بس پانی مل جائے, تھوڑا سا پانی مل جائے. اور پانی جب بندہ پیتا ہے پھر اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے کہ مولا تیرا بڑا شکر ہے ایسے وقت میں مجھے پانی عطا کیا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ٹاپک ہے ہمارا پانی کی اہمیت. پیارے بچوں پانی کی قدر کیجیے. ابھی راشد بھائی نے اتنی پیاری سٹوری سنائی, اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ پانی کی کیا اہمیت ہے, پانی کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے اور پانی پی کر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. پانی جب پی لیں تو کہیں الحمدللہ. کیا کہیں؟ الحمدللہ, یعنی اللہ پاک کا شکر ہے. جی پیارے بچوں, آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو وہ آپ راشد بھائی سے کر سکتے ہیں. راشد بھائی کیا قرآن پاک میں پانی کے بارے میں کچھ بینیفٹ بیان کیے گئے ہیں؟ جی بیٹا, قرآن پاک میں کئی جگہوں پر کئی آیات کریمہ ہیں, مختلف آیات ہیں جس میں اللہ پاک نے پانی کے بینیفٹس بیان کیے ہیں, پانی کے فائدے بیان کیے ہیں. اللہ پاک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم, فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون, فرمایا اسی پانی سے تمہارا پینا ہے اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن سے تم جانور چراتے ہو. یعنی جانور جو ہوتے ہیں وہ درختوں کو کھاتے ہیں نا, درختوں کا جو چارہ ہوتا ہے, پتے ہوتے ہیں تو وہ کھاتے ہیں. اللہ پاک نے مزید ارشاد فرمایا ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات, فرمایا کہ اس پانی سے وہ یعنی اللہ پاک تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون, بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. پیارے بچوں, ان دو آیتوں کے اندر اللہ پاک نے پانی کے کتنے سارے فائدے بیان کیے. آپ بتائیں گے کچھ پانی کے فائدے؟ اس پانی سے درخت اگتے ہیں اور سبزیاں وغیرہ اگتی ہیں, اور ہم کھاتے ہیں ان سبزیوں کو, اور درختوں کے جو پتے ہوتے ہیں اس کو جانور وغیرہ کھاتے ہیں, جانوروں کا اس کے چارہ. علاوہ وہ جو کھیتی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی پانی سے ہی اگتی ہے. اور اس کے علاوہ راشد بھائی درختوں پہ پھل جو اگتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں اور وہ بھی پانی سے ہی ظاہر ہے درخت چلتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. راشد بھائی کچھ بچے ہوتے ہیں جو پورا گلاس بھر لیتے ہیں, تھوڑا سا پانی پیتے ہیں باقی پھینک دیتے ہیں, تو ان بچوں کو کیسے سمجھانا چاہیے؟ ان بچوں کو ایسے سمجھانا چاہیے کہ دیکھیے پیارے بھائی, پانی اللہ پاک کی نعمت ہے, اس پانی کی قدر کریں. اور آپ ایسی جگہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر پانی نہیں ہوتا تو پھر اسی پانی کی آپ کو قدر ہوتی نا. تو اب اس پانی کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو پانی بچ چکا ہے آپ پودے میں ڈال دیں, ٹھیک ہے, آپ پودے میں ڈال دیں, گملے میں پانی ڈال دیں, یا پھر دوسرا جو بھائی ہے, دوسرا جو دوست ہے, کلاس فیلو, وہ پانی پی لے, کیونکہ مومن کے مسلمان کے جوٹے میں شفا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر پانی بچ جائے تو اس کو پھینکے نہیں, ضائع پانی نہ کریں, بلکہ کوئی دوسرا استعمال کر لے پانی کا, تو اس سے کیا ہوگا کہ پانی ضائع نہیں ہوگا. اچھا راشد بھائی بتائیں آپ یہ کہ ابھی جیسے بارش کا بھی ذکر ہوا, تو بارش کا ذکر قرآن پاک میں ہے, بارش کے حوالے سے کوئی آیات ہو قرآن پاک میں؟ جی بیٹا, بارش کا ذکر کئی مقامات پر قرآن پاک میں ہے. سورہ قاف میں اللہ پاک نے بارش کا ذکر بیان فرمایا اور اس میں بارش کے کئی فائدے بھی بیان کیے, کئی بینیفٹس قرآن پاک میں بیان کیے گئے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, فرمایا اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, فرمایا تو اس پانی سے باغات اور کاٹا جانے والا اناج اگایا. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ, اور کھجور کے لمبے درخت لگائے جن کے گچھے اوپر نیچے تہ لگے ہوئے ہیں. رِزْقًا لِلْعِبَادِ, بندوں کی روزی کے لیے. وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا, اور ہم نے اسی پانی سے مردہ شہر کو زندہ کیا. كَذَلِكَ الْخُرُوجِ, اسی طرح قبروں سے تمہارا نکلنا ہوگا.
پیارے بچوں، ان 3 آیات میں اللہ پاک نے پانی کے کتنے فائدے بیان کیے اور خاص طور پر بارش کے کتنے فائدے بیان کیے۔ دیکھیے، ایک فائدہ یہ بیان کیا، ارشاد فرمایا کہ اس پانی کو ہم نے برکت والا بنایا، بارش کے پانی کو برکت والا بنایا۔ اچھا، ایک فائدہ اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا کہ اسی پانی سے ہم نے اناج پیدا کیا۔ اناج پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے اخروٹ ہے، کھجور ہے، اسی طرح پستہ ہے اور بادام ہیں، تو ڈرائی فروٹس جو ہوتے ہیں یہ اناج، یہ بھی زمین سے اگتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض کے جیسے درخت ہوتے ہیں اور بعض کی بیل ہوتی ہے، بیل دیکھی آپ لوگوں نے؟ جی جی، بیل ہوتی ہے اوپر لگی ہوتی ہے نا، زمین کی زیادہ جڑیں اس کی گہری نہیں ہوتی۔ اچھا پیارے بچوں، اسی طرح اس پانی سے، یعنی جو بارش کا جو پانی ہوتا ہے، اس سے کھجور کے لمبے لمبے درخت بھی اللہ پاک اگاتا ہے، یعنی یہ پانی زمین میں جاتا ہے اور پھر اس سے درخت اگتے ہیں اور اس درختوں پر پھل لگتے ہیں۔ کھجور کا درخت ہے یا اور اس طرح لیمن کا ہے، اورنج کے پھل ہوتے ہیں درختوں پر، اسی طرح مختلف قسم کے جو درخت ہوتے ہیں تو اللہ پاک پانی کی برکت سے زمین سے پیدا فرماتا ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، اناج میں جیسے گندم ہے، جو ہے، باجرہ ہے، غلہ ایک وہ جمع ہوتا ہے نا، تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ پاک زمین سے پیدا فرماتا ہے۔ اچھا راشد بھائی، آخری سوال یہ ہے میرا کہ اگر کافی دنوں سے، کافی ٹائم سے بالٹی میں پانی رکھا ہوا، بالٹی میں بہت سارا پانی رکھا ہوا، تو کیا اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ بالکل بیٹا، وضو آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ کو یقین ہے کہ اس پانی کے اندر نجاست گر گئی ہے نا، تو اب اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے۔ باقی صرف آپ ایسے ہی سوچ لیتے ہیں کہ کافی دن ہو چکے، پانی رکھا ہے، ناپاک ہی نہ ہو گیا ہو، کافی دیر ہو گئی اس پانی کو استعمال نہیں کیا گیا، تو پتہ نہیں وضو کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، تو آپ اس سے وضو بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے نہا بھی سکتے ہیں، اور اس پانی کو بہت سارا استعمال کیا جا سکتا ہے اس پانی کا۔ انشاءاللہ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، اسٹوری بھی سنی اور راشد بھائی سے ہم نے کچھ سوالات بھی کیے۔ پانی کی اہمیت آج ہمارا ٹاپک ہے اور اسی حوالے سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب پڑھتے ہیں، جس کا نام ہے قرآنی سورت کا تعارف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے بچوں، آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت نمبر 37 سورہ حامیم السجدہ کا تعارف بیان کروں گا۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع، 54 آیتیں، 796 کلمے اور 3350 حروف ہیں۔ اس سورت کا نام حامیم السجدہ ہے اور حامیم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا حامیم سے ہوئی، اور السجدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ سورت کی آیت نمبر 38 آیت سجدہ ہے، اور حامیم السجدہ کہنے کی وجہ سے یہ سورت حامیم سے شروع ہونے والی دیگر سورتوں سے ممتاز ہو گئی۔ اور دوسرا نام فصلت ہے، اور یہ نام اس کی آیت نمبر 3 میں مذکور کلمہ فصلت سے لیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، احادیث میں حامیم السجدہ کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، حضرت خلیل بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سورہ تبارک اور سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کیے بغیر نیند نہیں فرماتے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ یہ کتاب اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی ہے، عربی زبان میں ہے، اللہ پاک کی قدرت و وحدانیت کے دلائل کو تفصیل سے بیان کرنے والی ہے، خوشخبری دینے والی ہے اور ڈر سنانے والی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ ہمیں ایک بہت ہی پیاری سورت کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اچھی اچھی معلومات ہمیں سورت کے بارے میں بتائی گئی۔ تو آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے قرآن سے 3 الفاظ۔ اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ حمزہ سلمان بھائی ہوتے ہیں، جو راشد بھائی سے 3 قرآنی الفاظ پوچھتے ہیں، اور راشد بھائی ان 3 قرآنی الفاظ کے معنی بتاتے ہیں، مفہوم بتاتے ہیں، اور ان 3 قرآنی الفاظ کو کہاں ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں یہ بھی بتاتے ہیں۔ جی حمزہ بھائی، آج کون سے 3 الفاظ اور کس طرح آپ اپنے سیگمنٹ کو لے کر چلیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ آپ کیسے ہیں راشد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ راشد بھائی، میرا پہلا لفظ نزغن ہے، اس کا معنی بتا دیں اور کچھ ڈیٹیل بھی بتا دیں اس کے بارے میں۔ بیٹا، نزغن کا مطلب ہوتا ہے وسوسہ، برا خیال،
یعنی جو شیطان کی طرف سے برا خیال آتا ہے نا تو اس کو بولتے ہیں نزغن. اور یہ شیطان جو ہوتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ برے برے خیال دل میں ڈالتا ہے اور شرارتوں کو بچوں کو شرارتیں کرواتا ہے بچوں سے اور گالیاں نکلواتا ہے بچوں کو تکلیف دینے کے لیے اس طرح ذہن میں مائنڈ میں وسوسے ڈالتا ہے برے خیال ڈالتا ہے. تو جب کبھی اس طرح کا خیال آئے اس طرح کی آپ کی سوچ بننے لگے تو اس وقت اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے, اس شیطان سے بچنے کی اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے. جب آپ اللہ پاک سے اس طرح دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ پیارے بچوں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو شیطانی وسوسہ آ رہا ہوتا ہے نا, جو برا خیال آ رہا ہوتا ہے وہ برا خیال ختم ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ اچھا سوچنے لگتے ہیں. راشد بھائی میرا دوسرا لفظ لحمن طرین ہے, آپ اس کا میننگ بتا دیں اور اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل بتا دیں. لحم بیٹا عربی میں کہتے ہیں گوشت کو, اور طرین کا مطلب ہوتا ہے تازہ. تو لحمن طرین کا مطلب کیا ہوا؟ تازہ گوشت. تازہ گوشت. دیکھا تازہ گوشت دیکھا نا عید پہ دنوں میں تازہ گوشت کتنا نظر آتا ہے. اور ویسے بھی قصاب جو ہوتے ہیں کسائی جو لوگ ہوتے ہیں آپ کبھی روڈ سے گزرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے ایسے کہ وہ تازہ تازہ گوشت ہوتا ہے. اچھا اسی طرح پیارے بچوں مچھلی جو ہوتی ہے سمندر سے جو مچھلیاں کبھی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مچھلی ہوتی ہے تو اس کا گوشت بھی فریش ہوتا ہے بالکل تازہ تازہ گوشت ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا, اور وہی اللہ ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ. پیارے بچوں اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں تازہ گوشت جو بیان کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کی مچھلی جو ہوتی ہے یعنی سمندر سے جو مچھلی تم پکڑتے ہو تو وہ تازہ گوشت ہوتا ہے اور اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے. اچھا پیارے بچوں ایک بات ذہن میں رکھیں, پیارے بچوں سمندر سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں جیسے موتی بھی نکلتے ہیں سیپیاں بھی نکلتی ہیں. اچھا سمندر میں سانپ بھی ہوتے ہیں اور سمندر میں پتہ نہیں کون کون سی مخلوق اللہ پاک کی ہے, لیکن خاص طور پر جو گوشت کھانے کی اجازت ہے وہ ہے سمندر کی مچھلی. اب مچھلیوں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں, بعض مچھلیاں وہ ایسی ہوتی ہیں جیسے اسٹار کی طرح ہوتی ہیں اور بعض مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں شارک مچھلی بھی ہوتی ہے اور اچھا چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں بہت بڑی بڑی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے تو مچھلیاں بہت ساری ہوتی ہیں تو مچھلی کھانے کی اجازت ہوتی ہے تو مچھلی شوق سے بعض بچے کھاتے بھی ہیں. آپ میں سے کھاتا ہے کوئی؟ جی. اچھا واہ بھائی واہ. آپ؟ جی. ہاں اچھا مچھلی میں کانٹے بھی ہوتے ہیں؟ بغیر کانٹے والی بھی ہاں بغیر کانٹے والی مچھلی بھی ہوتی ہے اور مچھلی پکا کر بھی کھائی جاتی ہے اور تل کر بھی کھائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ باربیکیو کی طرح بھی مچھلی کھائی جاتی ہے. اللہ پاک کی نعمت ہے, شکر ادا کرنا چاہیے. راشد بھائی میرا تیسرا لفظ شعائر اللہ ہے, اس کا میننگ بتا دیں اور اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بھی بتا سکتے ہیں؟ بیٹا شعائر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی نشانیاں. اللہ کی نشانیاں بہت ساری ہیں. فار ایگزامپل جیسے مقام ابراہیم یعنی وہ پتھر کے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے, یہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے ایک پتھر ہے تو وہ بھی اللہ کی نشانی ہے. خانہ کعبہ یہ بھی اللہ پاک کی نشانی ہے. اچھا اسی طرح جو ہم قربانیاں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی قربانیاں جو ہوتی ہیں یہ بھی اللہ پاک کی نشانیاں ہیں اور قرآن پاک یہ بھی اللہ پاک کی نشانی ہے. مسجد یہ بھی اللہ پاک کی نشانی ہے. تو یہ اتنی اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کی ان اللہ پاک کی نشانیوں کی ہمیں تعظیم کرنی چاہیے, ادب کرنا چاہیے, احترام کرنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان چیزوں کا ادب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں اللہ کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے اور دل آپ کا اچھا ہو جاتا ہے ستھرا ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے پیارے بچوں قرآن پاک میں شعائر اللہ کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے. پتہ چلا اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا ادب کرنا احترام کرنا
یہ دلوں کا تقویٰ ہے، دل کے اچھے ہونے کی یہ نشانی ہے کہ آپ اس طرح کی جو چیزیں ہیں جیسے خانہ کعبہ ہے، مسجد ہے اور اسی طرح قرآن پاک ہے، آپ ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام آپ نے دیکھا پانی کی اہمیت کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک تھا، اور آج بھی ہم نے پانی کی اہمیت کے حوالے سے کافی گفتگو کی۔ اس کے علاوہ ہمارے جو پچھلے پروگرامز تھے جن کے ٹاپک تھے پاکیزہ درخت ایک ہمارا پروگرام ہے، اور اسی طرح بہت سارے ہمارے پروگرامز بچے اور قرآن کے نام سے یہ یوٹیوب چینل ہمارا کڈس مدنی چینل کے نام سے اس پر آپ کو مل سکتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پانی کی اہمیت کے حوالے سے آج ہم نے بہت ساری گفتگو کی، اور اس کے علاوہ اگر مزید معلومات آپ پانی کی اہمیت کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ پانی کے حوالے سے آپ اسکرین پر اس کی پکچر بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے پروگرام میں بہت ساری معلومات کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے،